وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں مقیم تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اس کے پاس تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود وہ اپنی زندگی سے خاصا مطمئن تھا۔ اس کا گھر، اس کی محبت کرنے والی بیوی اور بچے تھے۔ مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ٹیکسی چلایا کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو، اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا۔ سواری کے انتظار میں تھا کہ مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا کہ برقعے میں ملبوس ایک عورت نے ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ اس نے ٹیکسی روک لی۔ عورت نے کہا، فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو، میں زچگی کی حالت میں ہوں۔ اس نے ٹیکسی دوڑائی اور فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے۔ عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ نرسیں اس کو لیبر وارڈ میں لے گئیں۔ ادھر ہسپتال کے ایک ملازم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے۔ اس نے اس کو معمول کا معاملہ سمجھایا کیونکہ وہ مریضہ کو لے کر آیا تھا، چنانچہ وہ اپنا فون نمبر دے کر چلا گیا۔ رات کے وقت اسے ہسپتال سے فون آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر ہسپتال آ جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایک ہی بیوی ہے جو گھر میں ہے۔ ہسپتال کے ملازم نے کہا، کوئی بات نہیں، تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، تمہارا آنا نہایت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال گیا اور سٹاف سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر انتہائی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیوی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی۔ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے، میری بیوی اور بچے کیا سوچیں گے؟ ملازمین نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے، اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا خاوند کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت نے یہی کہا کہ اس بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہی مجھے ہسپتال چھوڑ گیا تھا۔ نوجوان کہنے لگا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بالکل بہتان ہے۔ یہ تو گھر بیٹھے مصیبت میرے گلے آ پڑی ہے۔ کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ مصیبتیں اس حال میں تمہارے پاس آئیں گی کہ تم اطمینان سے سو رہے ہوگے۔ بہرحال اس کے ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں تو ایسا کرو کہ نومولود اور میرے خون کا ٹیسٹ لے لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹروں کے لیے اس معاملے کی تصدیق ضروری تھی، لہٰذا انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس کے خون کا نمونہ لے لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل دعائیں کرتا رہا کہ الہی اس آزمائش کی گھڑی میں میری مدد فرمانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال کا عملہ ڈاکٹر نتیجہ لے کر آیا اور کہنے لگا، نوجوان، ہم معذرت خواہ ہیں، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع کیا۔ آپ کے خون کی تحقیق سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعی یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ باپ بننے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ آپ مکمل طور پر بانجھ ہیں۔ اب حیران اور پریشان ہونے کی باری اس نوجوان کی تھی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی اور بولا، تمہاری یہ بات تو پہلی بات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے 6 بچے ہیں، اور تم مجھے بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو۔ یقیناً تمہاری لیبارٹری رپورٹ خراب ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ کی عمیق نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ نوجوان، ہماری رپورٹ درست ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ ٹیسٹ دوبارہ ہوا اور ڈاکٹروں نے حتمی فیصلہ دیا کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ مگر میرے 6 عدد بچے ہیں اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پھر وہ حقائق کی دنیا میں آیا اور غور و فکر کیا، جانچ پڑتال شروع کی کہ گھر کے ماحول پر غور کیا تو اس نتیجے پر پایا کہ اس کی بیوی یقیناً خائن ہے، مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا حقیقی بھائی اسے عمر میں چھوٹا، جس کو وہ اولاد کے برابر جگہ دیتا تھا، اس کے گھر میں شروع سے مقیم تھا۔ اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ اعتراف کر لیا۔ ہاں، اس کی بیوی کے ساتھ کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم رکھے تھے، اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا اعتراف بھی کر لیا۔ ظلم کرنے والوں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔
اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے، مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصے دار تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ ارشاد نبی ہے، تم لوگ تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور تو عورت کے حق میں موت ہے۔ عربی لعنت میں شوہر کے بھائی اور اس کے قریبی رشتہ دار کو ارحمو کہتے ہیں۔